الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. बुजुर्गान मन, बरादरान मिल्लत, काबिल सद एहतराम मेरी माओ और बहनों, हर किस्म की हम्दो सना बुजुर्गी बरतरी बड़ाई किबरियाई अल्लाह रब्बुल आलमीन की दात बाबरकात के लिए अनगिनत ला तादाद बेशुमार दुरूद व सलाम सैयदुल अव्वलीन वल आखिरीन इमामुल मुत्तकीन शफीउल मुज़निबीन मेरे और आपके हादी और रहनुमा जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व अला आलिहि वसल्लम की दात अतर पर हों। दोस्तों और भाइयों, आज के इस खुतबा में
میں ایک خاندان کی بات کرنا چاہتا ہوں، ایک ایسا پاکیزہ گھرانہ، اس کی فضیلت، اس کی عظمت، اس کی بزرگی، اس کے شرف اور اس کے مقام کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ وہ ایک ایسا پاکیزہ گھرانہ کہ کائنات کے اندر چشم فلک نے ایسا عظمت والا گھرانہ نہ اس سے قبل کبھی دیکھا تھا اور نہ ہی قیامت تک ایسا پاکیزہ گھرانہ آئے گا۔ دوستوں اور بھائیوں، میں ایسے ہی خطابت کے لحاظ سے نہیں کہہ رہا، بلکہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کر رہا ہوں اور اپنے ایمانی جذبات کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ وہ پاکیزہ گھرانہ کہ جس کے بارے میں اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں یہ ارشاد فرما دیا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اہل بیت، اے پاکیزہ گھرانے، اللہ رب العالمین نے تمہیں کائنات کی ہر قسم کی نجاستوں، غلاظتوں اور ہر قسم کی ناپاکیوں سے پاک کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ اکبر! قرآن مجید فرقان حمید کو اٹھا کر دیکھو، اللہ رب العالمین اپنے ارادے کے متعلق کیا فرماتا ہے؟ فرمایا فعال لما یرید، وہ اللہ جو ارادہ کر لیتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ فعال لما یرید، اللہ رب العالمین جو بھی ارادہ کرتا ہے، اللہ کے اس ارادے میں کسی کی ہستی نہیں ہے کہ وہ رکاوٹ بن جائے، چہ جائے کہ 14 صدیاں گزرنے کے بعد کوئی اپنے آپ کو محقق کہنے والا، کوئی اپنے آپ کو تاریخ کے علم پر فائز سمجھنے والا، اگر وہ اس پاکیزہ گھرانے کے بارے میں کوئی ان کی ہرزہ سرائی کے حوالے سے کسی قسم کی بھی لب کشائی کرتا ہے تو یقیناً میں کیا، ہر عقل مند ذی شعور انسان جو قرآن کو پڑھنے والا، جو قرآن کا طالب علم ہے، وہ سمجھ لیتا ہے کہ یہ انسان وہ ہے کہ جو اللہ کے کیے ہوئے پر یا اللہ کے ارادے پر اعتراض کر رہا ہے، گویا کہ وہ قرآنی آیت کا انکار کر رہا ہے۔ اور اہل سنہ والجماع کا یہ اجماعی موقف ہے، جو بھی قرآن مجید کی کوئی بھی آیت کا انکار کرتا ہے وہ دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس پاکیزہ گھرانے کی عظمت کو بیان فرمایا۔ یہ پاکیزہ گھرانے میں سب سے اہم ترین لوگ کون ہیں؟ سب سے پہلے تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں، امہات المؤمنین ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جناب سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کی زوجہ محترمہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کا ٹکڑا، آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا، اور پھر ان دونوں کے بیٹے سیدنا حسن
اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، یہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت ہیں۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو خود بھی اہل بیت میں سے ہیں، وہی روایت بیان کرتی ہیں، اور وہ ام المومنین ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا، اے اللہ کے رسول، آپ کو اس کائنات میں، اس دنیا میں سب سے زیادہ محبوب ترین انسان کون ہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، میری رفیقہ حیات، میری زوجہ محترمہ سیدہ عائشہ صدیقہ، یہ کائنات میں سب سے زیادہ مجھے محبوب۔ کہ اللہ کے رسول، ہماری مراد مردوں میں سے تھی کہ آپ مردوں میں سے سب سے زیادہ کس کو پسند کرتے ہیں، کس سے محبت کرتے ہیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، ابوہا، جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، وہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہیں۔ وہ ام المؤمنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غداتاً، میرے آقا علیہ السلام ایک دن تشریف فرما ہوئے، وعلیہ مرت مرحل، آپ کے اوپر ایک چادر تھی جس پہ نقش و نگار تھے، من شعر اسود، سیاہ بالوں سے آپ نے اپنے اوپر اس کملی کو اوڑا ہوا تھا۔ فجاء الحسن بن علی رضی اللہ عنہ، سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، فادخلہ، میرے آقا علیہ السلام نے اپنی چادر کو ایسے کیا اور سیدنا حسن کو اندر کر لیا۔ ثم جاء الحسین فدخل معہ، قربان ہو جائیں، محدثین ام المومنین کے وہ الفاظ ذکر کیے، قربان ہو جائیں سیدنا حسین علیہ السلام کی عظمت پر، کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے بے تکلف تھے کہ سیدنا حسن وہ تو آ کر کھڑے ہو گئے اور میرے آقا نے خود ان کو اندر کیا، لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ وہ آئے اور خود ہی اس چادر کے اندر گھس گئے۔ ثم جاءت فاطمہ، پھر آپ کی لخت جگر سیدہ فاطمہ تشریف لائیں، فادخلہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی اپنی چادر کے اندر داخل کر لیا۔ ثم جاء علی، پھر سیدنا علی بھی تشریف لائے، فادخلہ، میرے آقا علیہ السلام نے ان کو بھی اپنی چادر کے نیچے کر لیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیو، میں اس حدیث پر غور کر رہا تھا، اللہ اکبر، میرے اللہ رب العالمین نے اس گھرانے کو کیسی عظمت عطا فرمائی۔ یہ عجیب اتفاق نظر آتا ہے، بلکہ اتفاق کیا، جو میں نے پہلے بات کر دی، اللہ جس کو عظمت دینے کا ارادہ کر لے، اللہ رب العالمین جس کو فضائل، شمائل، محاسن، محامد، جس کو بزرگی اور عظمت عطا کرنے کا ارادہ کر لے، پھر اللہ ایسے اتفاقات پیدا کرتا ہے۔ میرے آقا نے نہیں بلایا، میرے آقا نے ایک اور مقام پر بلایا، وہ بھی میں بیان کرتا ہوں۔ یہاں میرے آقا نے نہیں بلایا، پہلے حسن آتے ہیں، پھر حسین آتے ہیں، پھر ان کی والدہ ماجدہ آتی ہے، پھر ان کے والد محترم آتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ان سب کو اپنی چادر کے نیچے کر کے کہا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ان کو چادر کے نیچے کر کے کہا، انما یرید اللہ، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ رب العالمین نے میرے اس اہل بیت کو
دنیا کی ہر قسم کی غلاظتوں، نجاستوں اور لالچ اور حرص اور طمع سے پاک اور صاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ بھائیوں، یہ وہ عظیم گھرانہ جس کے بارے میں میرے آقا علیہ السلام نے میدان عرفات میں حج کے موقع پر کہا۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میرے آقا نے حج کے موقع پر بڑے خطبات ارشاد فرمائے، مختلف مقامات پر آپ نے تقاریر کی، اور میدان عرفات میں ایک خطبہ یہ بھی ارشاد فرمایا، ایھا الناس ایھا الناس، اور لوگوں غور سے میری بات کو سننا، میری گفتگو کی طرف توجہ کر لو۔ میرے آقا علیہ السلام نے متوجہ کرنے کے بعد کہا، انا تارک فیکم الثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، سن لو، کتاب اللہ، پہلی چیز کیا ہے؟ وہ اللہ کی کتاب ہے، وہ اللہ کا کلام ہے، اور پھر فرمایا وَعِطْرَتِي أَهْلَ بَيْتِي، دوسری چیز میں اپنی اولاد چھوڑ کر جا رہا ہوں، میں اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور اس سے پہلے یہ الفاظ بھی تھے کہ میرے صحابہ اور میری امت کے لوگوں، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں، سن لو، میدان عرفات میں قصوہ کے اوپر میں یہ خطبہ ارشاد فرما رہا ہوں، میں جو دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، ما ان تمسکتم بہما، جب تک تم ان دونوں چیزوں کو تھامے رکھو گے، جب تک تم ان دونوں کے احکامات اور تعلیمات پر عمل کرتے رہو گے، فرمایا تھا کبھی تم گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور پھر میرے آقا نے آگے چل کر فرمایا لن یتفرقا حتی یرد علی الحوض، فرمایا یہ دو چیزیں میں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں کبھی یہ الگ الگ نہیں ہوں گی۔ اللہ اللہ، یہ کیا سمجھایا جا رہا ہے؟ فرمایا یہ دو چیزیں، ایک کتاب اللہ اور دوسری میں اپنی اولاد اہل بیت تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فَلَن يَتَفَرَّقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْض، یہ دو چیزیں اس کائنات کے اندر کبھی جدا جدا نہیں ہوں گے، ایک یہ قرآن اور دوسرا میرے اہل بیت، کبھی اس قرآن سے الگ نہیں ہوں گے، حَتَّى يَرِدَ عَلَى الْحَوْض، یہاں تک کہ یہ دونوں ہی حوض کوثر پر پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر، کیا سمجھایا یہ جا رہا تھا، جیسے کہ دوسری حدیث میں میرے آقا نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک تم اس کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہاں پر میرے آقا نے یہ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک تو کتاب اللہ چھوڑ کر جا رہا ہوں، دوسری میں اپنی سنت، اپنی حدیث، اپنا طریقہ چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ جب تک تم قرآن و سنت پر عمل کرو گے اس وقت تک تم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے۔ اور دوسری حدیث میں یہ فرمایا، اللہ اکبر، یہ نہیں تھا کہ میرے آقا کو اپنی پہلی بات بھول گئی کہ میں نے تو پہلے کتاب اللہ اور سنت ہی کہا، آج میں اطرتی اور اہل بیتی کہہ رہا ہوں۔ نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ ایک تو میرا اللہ اس قرآن میں یہ فرماتا ہے سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى، اے میرے نبی کریم رؤوف الرحیم، ہم آپ پر وہ چیزیں پڑھیں گے فَلَا تَنْسَى، جو کبھی بھی آپ نہیں بھول سکیں گے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ میرے نبی کریم رؤوف الرحیم اس وقت تک تو اپنی زبان مبارک کو جنبش ہی نہیں دیتے جب تلک آسمان سے وحی نہیں آ جاتی۔ یعنی میرے نبی کریم نے
جب سنت کا کہا اس وقت بھی اللہ کی وحی سے کہا، اور جب آپ نے کتاب اللہ کے ساتھ اپنی اطرت اور اہل بیت کا ذکر کیا اس وقت بھی اللہ کی وحی سے کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر امام ترمذی رحمہ اللہ تعالی اس حدیث کے آگے ان الفاظ کا اضافہ کرتے ہیں، اور شیخ البانی رحمہ اللہ تعالی نے اس کو صحیح الجامع میں صحیح قرار دیا۔ کہا فانظروا، اے میری امت کے لوگوں، پھر دیکھو تم میرے بعد میری اطرت کے ساتھ یا میرے قرآن مجید فرقان حمید کے ساتھ تم میرے بعد میں کیسا سلوک کرتے ہو، کیسا سلوک تمہارا ہوگا، کیسا رویہ ہوگا۔ پھر تم دیکھنا کہ تمہارا رویہ کیسے ہے۔ اگر قرآن سے محبت کرتے ہو تو ظاہری بات ہے اہل بیت سے بھی محبت کرنا پڑے گی۔ اگر اہل بیت سے محبت کرتے ہو تو پھر اس قرآن کی 114 صورتیں ان کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا، ان کو بھی اپنے سینے سے لگانا پڑے گا۔ میرے آقا علیہ السلام نے بار بار اپنے اہل بیت کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے قرآن اور حدیث کے ساتھ ساتھ بیان فرمایا۔ اللہ اللہ، میرے آقا علیہ السلام اسی حج سے جب واپس ہو رہے تھے مدینے کے قریب، مکہ اور مدینے کے مابین ایک مقام آیا غدیر خم کا، اور یہ اس وقت کا جنکشن تھا، یہ اس وقت کا ایسا چوک اور چوراہا اور ایسا سٹاپ تھا کہ جہاں سے مختلف شہروں کو، مختلف ملکوں کو سڑکیں نکلتی تھی اور راستے نکلتے تھے۔ میرے آقا نے دیکھا یہ ہزاروں صحابہ اکرام جنہوں نے میرے ساتھ حج کیا اب یہاں آ کر مجھ سے جدا ہونے لگے، ہو سکتا ہے دوبارہ ان سے میری ملاقات نہ ہو۔ آپ نے اپنے اونٹوں کا سامان جمع کیا اور ایک منبر کی شکل بنا کر آپ اس پر تشریف لے گئے، اور قربان ہو جاؤں سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ بھی پکڑ کر آپ نے ساتھ کھڑا کر لیا، اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے وہاں بھی عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ الا ایھا الناس، لوگو غور سے میری بات کو سننا۔ میرے آقا علیہ السلام لوگوں کو متوجہ کر رہے ہیں اور فرمایا اور سنو، انا رجل، انا بشر، میں ایک انسان ہوں، میں ایک آدمی ہوں۔ سنو، یوشک ان یاتی رسول ربی، میرے پاس میرے رب کا رسول آ سکتا ہے، قریب ہے کہ وہ میرے پاس آ جائے، یعنی آپ کی مراد ملک الموت تھا کہ وہ میرے پاس آ جائے اور میں اپنے رب کی آواز پر، ندا پر لبیک کہتا ہوا اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں۔ لیکن سنو، انا تارکو فیکم ثقلین، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا، بڑی وزنی دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ فرمایا اولہما کتاب اللہ، یہ پہلی چیز یہ کتاب اللہ ہے، یہ کتاب اللہ۔ فرمایا فیہ الہدی والنور، فرمایا اس کے اندر ہدایت ہے، روشنی ہے، ہر قسم کی گمراہیوں سے تمہیں محفوظ کرنے کے لیے ہدایت کا یہ مرکز ہے۔ فرمایا فخذوا کتاب اللہ، اس کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس کو مضبوطی سے واستمسکوا بہ، اس کی آیات پر، اس کے احکامات اور تعلیمات پر مضبوطی سے عمل کرو۔ فحث علی کتاب اللہ، صحابی رسول بیان کرتے ہیں میرے آقا نے اس پر ترغیب دلائی، ورغب فی، اور بار بار آپ نے اس پر ابھارا، آپ نے اس کی طرف ترغیب توجہ دلائی کہ اس کے احکامات کو ماننا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا اور پھر اس پر عمل کرنا۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے فرمایا وَأَهْلَ بَيْتِي، اور دوسری چیز میں اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور آگے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اذکرکم اللہ، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی۔ اے میری امت کے لوگوں،
میں تم میں یہ دو چیزیں جو چھوڑ کر جا رہا ہوں، کتاب اللہ اور اہل بیت، اور پھر آخر میں آپ نے فرمایا میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں اپنے اہل بیت کے بارے میں۔ اللہ اللہ، میں اپنے اہل بیت، میں اپنی اولاد، میں اپنے پاکیزہ گھرانے کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ کو یاد کراتا ہوں، اللہ سے ڈرتے رہنا، ان کی عظمت کا، ان کے محبت کا، ان کی عقیدت کا، ان کے ادب و احترام کا خیال رکھنا، وگرنہ کیا ہوگا؟ سنو کیا ہوگا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا، اللہ اللہ، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی فرمایا، اور سیدنا علی کے بارے میں بھی ویسی حدیث بیان کی، اور پھر ان دونوں کے بیٹوں کے بارے میں بھی وہی حدیثیں بیان فرمائی۔ فرمایا سنو، یہ فاطمہ یہ میرے دل کا ٹکڑا ہے، سن لو، اس کے ساتھ میری محبت کی وجہ سے محبت کرنا۔ فمن اغضبها اغضبنی، جس نے اس کو ناراض کر دیا، اس کا دل دکھایا، اس نے میرا دل دکھایا، اس نے مجھے ناراض کر دیا۔ ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ، اور جس نے مجھے ناراض کر دیا اس نے اللہ کو ناراض کر دیا، اللہ کے ساتھ بغض کیا۔ سنو، اور سیدنا علی کے بارے میں کہا، اے علی، لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق۔ میرے آقا نے فرمایا علی، تجھ سے محبت صرف اور صرف مومن ہی کرے گا، اور تجھ سے نفرت کرنے والا وہ کبھی مومن نہیں رہ سکتا، وہ منافق ہو جائے گا۔ اور اس کے بعد سیدنا حسن اور سیدنا حسین، یقین جانے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، وہ حدیثیں بیان کرتے ہیں اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ سیدنا ابو ہریرہ کی حدیث سنا دیتا ہوں، بے شمار ایسی حدیثیں، میں اختصار کے ساتھ صرف چند ایک باتیں کروں گا۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، میں نے جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حسن کے بارے میں حدیث سنی، کہا جب بھی میں اپنی زندگی میں سیدنا حسن کو دیکھا کرتا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے۔ اللہ اکبر، یہ صحابہ کرام اہل بیت سے کتنی محبت کیا کرتے۔ کیا حدیث سنی؟ کہا ایک دن میرے آقا کو میں نے دیکھا، آپ جا رہے تھے، میں بھی ساتھ ہو گیا۔ آپ سوق اوقاز میں آئے، ایک بازار تھا اوقاز کا، اس میں میں ابھی آپ کے ساتھ گیا۔ نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے بات کی، نہ میں نے ہی کوئی جرت کی آپ سے بات کرنے کی۔ ہم خاموشی سے کٹھے کھٹے چل رہے تھے کہ پھر آپ وہاں سے سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر آئے، اور وہاں پر آپ آ کر تشریف فرما ہو گئے۔ میں بھی ساتھ ہی تھا کہ آپ نے اپنی بیٹی کو کہا، کدھر ہے حسن؟ اس کو بلاؤ، کدھر ہے میرا وہ مٹھاس بری مٹھائی، کدھر ہے؟ یہ الفاظ کا ترجمہ کر رہا ہوں کہ وہ میری مٹھائی کدھر ہے، وہ میرا پھول کدھر ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو روک رہی تھیں، ان کو پیچھے کر رہی تھیں۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں میں یہ سمجھا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے، بعد میں پتہ چلا کہ اصل میں بچے جیسے مٹی کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں، گرد و غبار سے اٹے ہوتے ہیں، آپ کا منہ بھی ویسے ہی تھا اور آپ کے کپڑے بھی مٹی سے اٹے ہوئے تھے، اس لیے وہ ان کو روک رہی تھی کہ میرے بابا تو بڑے نظافت پسند ہیں، نفیس ہیں، اس لیے ان کے پاس نہ ہی جاؤں، نہ ہی اس کو بھیجوں۔ کہا لیکن میرے آقا کے اصرار پر ان کو بھیجنا پڑا، اور میرے آقا علیہ السلام نے ان کو اپنی گود میں بٹھا لیا، منہ کے ساتھ منہ لگایا اور ان کے بوسے لیے، پھر منہ کے ساتھ منہ جوڑ کر پھر اللہ کی طرف متوجہ ہو گئے اور اللہ سے یہ دعا کی، اللہم احبہ واحبہ واحب من یحبہ۔ اے اللہ، میں تجھ سے اس بات کا اظہار کرتا ہوں، یہ گزارش کرتا ہوں، اللہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا محبوب ہے، اور اللہ تجھ سے گزارش کرتا ہوں تو بھی اس کو اپنا محبوب بنا لے۔
اللہ اللہ۔ پھر میرے آقا علیہ السلام نے کیا کہا؟ وَأَحَبَّ مَن يُحِبُّهُ، اے اللہ جو میرے اس نواسے سے محبت کرے تو بھی اس سے محبت کرنے لگ جا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بہت بڑے عالم دین، بہت بڑے محدث، ہندوستان بر صغیر کی بہت بڑی شخصیت علامہ سید نواب صدیق الحسن رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک کتاب لکھی تشریف البشر بکرامت ائمۃ اثنا عشر۔ اس کے اندر آپ ان کی فضیلت میں چند آیات لے کر آئے، اور ان میں سے ایک آیت جو اس مناسبت سے ہے وہ میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ پہلے اس حدیث کو سن لیجئے گا، جامع ابن ماجہ، اس کے اندر امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا کہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ان من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے دراصل مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان سے نفرت کی دراصل اس نے مجھ سے نفرت کی۔ اور امام صاحب جو آیات ان کی عظمت میں لے کر آئے وہ سن لیجئے۔ اس پاکیزہ گھرانے کے ساتھ ہمیں محبت کرنی چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایمان کی کسوٹی اس کو بنا دیا۔ فرمایا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل له الرحمن ودا، کہ اللہ رب العالمین کہ جو نیک بندے ہیں، ایمان والے نیک عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی دوسرے بندوں کے اندر ان کے دلوں میں ان مومنوں کی محبت کو اجاگر کر دیتا ہے۔ آج جو ان سے محبت کرے گا وہ اپنے ایمان کا ثبوت پیش کرے گا۔ دوسری آیت سن لو، فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ فرمایا اللہ رب العالمین، اللہ مالک الملک، وہ خالق ہو کر اپنے نبی پر درود بھیجتا ہے، پھر اس کے فرشتے بے شمار لا تعداد جن کا شمار ہی کوئی نہیں، وہ سب کے سب اس نبی پر درود و سلام بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ صحابہ کرام میرے آقا کے پاس آ گئے کہ اللہ کے رسول آپ نے سلام کرنے کا طریقہ بتلا دیا، کیف نصلی علیک، ہم آپ پر یہ درود کیسے بھیجیں، یہ صلات کیسے بھیجیں؟ میرے آقا علیہ السلام نے کیا سمجھایا؟ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم کما بارکت علی ابراہیم۔ میرے آقا علیہ السلام نے یہ درود سکھلایا، اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ وہ بیان کرتے، انہوں نے شعر لکھے، اور ان شعروں کا مفہوم یہ ہے کہ اہل بیت تمہاری عظمت کے کیا کہنے کہ اللہ رب العالمین نے تمہاری محبت کو اپنے اس قرآن میں نازل کر دیا، اور اللہ تعالی نے تمہارے اوپر درود و سلام بھیجنے کو ہمارے لیے نماز کا رکن بنا دیا۔ جب تک کوئی نمازی نماز کے اندر تم پر درود نہیں بھیجے گا اس وقت تک اس کی نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا علیہ السلام کی ایک اور حدیث سن لو، یہ پاکیزہ گھرانہ کیسا پاکیزہ گھرانہ۔ میرے آقا نے فرمایا تھا کل قیامت کا دن ہوگا، کل سبب و نسب منقطع یوم القیامہ الا سببی و نسبی،
میرے آقا نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، ہر ایک کا حسب نسب ختم ہو جائے گا، الا سببی و نسبی، سوائے میرے حسب نسب کے، اس کے علاوہ پوری کائنات کے حسب نسب ختم ہو جائیں گے۔ بلکہ یہ میرے نبی کا فیصلہ نہیں، یہ عرش والے کا فیصلہ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورۃ المومنون 101 نمبر آیت، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ۔ فرمایا جس دن سور پھونک دیا جائے گا، وہ قیامت کا دن، اس دن فَلَا أَنْسَابَ بَيْنَهُمْ، کسی کا کوئی حسب نسب وہ نہیں رہے گا، ختم ہو جائیں گے۔ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ، اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے سے اپنے حسب نسب کے بارے میں واسطے اور وسیلے ڈالتا پھرے گا، فرمایا یہ کبھی نہیں ہوگا۔ اور میرے آقا نے کیا فرمایا؟ میرے آقا نے بھی یہی کہا، لیکن آگے یہ فرمایا اِلَّا سَبَبِي وَنَسَبِي، سوائے اس کے کہ میرا حسب و نسب وہ باقی رہے گا۔ اس سے زیادہ عظمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے بھائیو سن لو، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں میری جان ہے۔ میرے آقا تو ویسے ہی بات کر دیتے، قسم نہ بھی اٹھاتے، ویسے ہی کہتے میری امت کے لوگوں یہ میری بات سن لو، تو تب بھی ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ کیا ایمان ہے مسلمان کا؟ ایک محب رسول کا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت اور عقیدت رکھتا ہے، اس کا یہ ایمان ہے۔ میں اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کہتا ہوں، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان نبوت سے نکلے ہوئے کلمات وہ اتنے سچے اور اتنے صادق ہیں کہ ان کی زیر زبر کے بارے میں بھی کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان، یہ درم برم ہو سکتے ہیں، یہ چمکتا ہوا دمکتا ہوا سورج یہ بے نور ہو سکتے ہیں، چاند ستارے بے نور ہو سکتے ہیں، یہ ہواؤں کا چلنا، یہ دریاؤں کا بہنا، یہ سمندر کا ٹھاٹھے مارنا، یہ درم برم ہو سکتا ہے، لیکن میرے آقا کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ان کے بارے میں کوئی شک و شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ میرے آقا یہاں صرف بات نہیں کر رہے، قسم اٹھا کر کہہ رہے ہیں، قسم اٹھا کر فرمایا وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِي، میں اس ذات کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مَا يُبْغِضُنَا أَهْلَ بَيْتٍ رَجُلٌ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ النَّارِ۔ میرے آقا نے فرمایا سنو، میرے ساتھ اور میرے اہل بیت کے ساتھ کوئی آدمی اگر بغض رکھتا ہے، کسی قسم کی اس کے دل میں کوئی عداوت، کوئی رنجش، کوئی دشمنی آ جاتی ہے، تو میرے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا ادخلہ اللہ النار، اللہ رب العالمین ایسے بد نصیب آدمی کو جہنم رسید کرے گا۔ کیا بات کرتے ہو، آج باتیں کرتے ہو کہ انہوں نے ایسے کر دیا، انہوں نے ایسے حکومت کے لیے نکلے۔ اور بھائیو میرا اللہ رب العالمین فرماتا ہے یہ دنیا کی غلاستیں، نجاستیں، حرص و لالچ، طمع ہم نے تو ان کے دلوں سے ختم کر دیا۔ حکومت کا لالچ نہیں تھا بلکہ اپنے نانا کے دین کی ابیاری تھی۔ انہوں نے جو بھی کام کیا، آپ نے حدیثیں سن لی، میرے آقا نے فرمایا تھا کہ یہ میرے قرآن اور میرا اہل بیت کبھی جدا جدا نہیں ہو سکتے۔ اس کا مطلب کیا تھا
کہ اہل بیت جہاں پر یہ اہل بیت ہوں گے وہاں پر قرآن ہوگا، اہل بیت کبھی قرآن کے منافی کام نہیں کریں گے۔ یہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا تھا لن یتفرقا حتی یردا علی الحوض، اس وقت تک یہ الگ الگ جدا جدا نہیں ہوں گے، فرمایا جب تک یہ حوض کوثر پر جمع نہیں ہو جاتے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ دوستو بھائیو، یہ چند ایک اعلانات ہیں۔ ایک ساتھی نے کہا کہ ان کی بھابھی سخت بیمار ہیں، ان کے لیے دعا کیجئے۔ نماز جمعہ کے بعد خصوصی طور پر اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اسی طرح ایک ساتھی نے کہا تھا کہ ان کی بھتیجی کو کچھ اثرات ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ اور ایک ساتھی نے اپنی کوئی پرابلم بتائی ہے کہ ان کو جاب کا مسئلہ ہے، دعا کیجئے اللہ تعالیٰ ان کی مشکل کو حل فرمائے۔ اور ایک ساتھی نے لکھا ہے کہ ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا ہے، انا للہ و انا الیہ راجعون، ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ان کی والدہ کی مغفرت فرمائے اور تمام مسلمانوں جو فوت ہو چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین ودمر علی اعداء الدین یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك اشفى الله يغادر السقما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔